بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج اس چینل پر ہم کچھ نیا ٹرینڈ لے کر آ رہے ہیں جس طریقے سے ہم آپ کو کہانیاں سنایا کریں گے بڑی مزے کی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، یہ کہانیاں بڑی آپ کو مزیدار لگیں گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہم کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ چھوٹے چھوٹے دانے۔ تو یہ کہانی بڑی مزے کی ہونے والی ہے، تو یہ کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چیونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانہ لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانہ جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، اگر آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہو گئی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چیونٹیاں نظر آتی تھیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھ کر جو چیونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھا لی جا رہی تھیں، جبکہ بڑے چیونٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑ کر اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ تھک گئی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جو چیونٹی تھی، اس کے بعد جو ایک بڑا سا اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے ایسا؟ اس نے سارا قصہ بتا دیا ان کو۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئے جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑے خالہ نے چھوٹی چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نے نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی چیونٹی، دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی گئی، اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتے۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ جب ننھی ذرا سا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی بولتی ہے کہ اب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ اب میں زیادہ دانے جمع نہیں کر سکتی۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بڑے بڑے دانے اس کے گھر میں جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے اس کی بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے گھروں میں کو روانہ ہو گئی۔ دن گزرتے رہے، ننھی کی یہاں سی بہت سی خوراک جمع تھی۔
خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر نانی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں بہت زیادہ زور و شور سے پڑ رہی تھی، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ ایک اچانک سے ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو لاخوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑے تھے۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خوب خاطرداری کری۔ اس کی ماں کی خالہ جان بہت شکر گزار تھیں۔ خالہ جان آپ کی بہت بڑی مہربانی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، کیوں ننھی، کس کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی، خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی تھیں۔ ننھی نے اس خوراک کو بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا خالہ جان نے کہا لگایا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لے کر آئی تھی۔ خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس خوراک کا زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یہ، یا بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر جمع کیے تھے؟ خالہ جان نے کہا، اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے کر جائے تاکہ اسے خوراک دکھا سکیں۔ اس کی ماں نے اجازت دی اور خالہ جان کو ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل آئی، کیوں ننھی، دیکھا نہیں تم نے کہ کتنی خوراک جمع کی ہے میں نے؟ اب بتاؤ خوراک زیادہ تھی یا چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفلی میں سر ہلایا، دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا ہے۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام باقاعدگی سے مسلسل کیا، اس سے یہ کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران رہ جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے اس ننھی کو اس ڈھیر میں کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، آپ کو اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیسی مزے کی مورل سٹوری تھی۔ اس طرح کی مزے اچھی مورل سٹوریز لاتا رہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں چلتا ہوں، اجازت دیں، اللہ نگہبان۔